السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ آج 27ویں اور 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک بار کچھ فرشتے آئے، جس میں حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل وغیرہ تھے۔ تو اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو وہ جب حضرت ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے تو سلام عرض کیا اور انہوں نے جواب دیا، لیکن یہ فرشتوں کو پہچانتے نہیں تھے کون آئے ہیں، تو جلدی جلدی اپنے گھر گئے، گھر میں اور ایک بچھڑا ذبح کیا اور جلدی سے تیار کروایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام دیگر جو لوگ ساتھ میں تھے لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، اب جب انہوں نے کھانے کی طرف فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو دل میں ڈرنے لگے۔ فقربہ الیہ قال الا تاکلون، تو کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ میں کھانا لے کے آیا ہوں، بچھڑا ذبح کیا ہوں، بنوا کے لایا ہوں، اتنا جلدی میں آیا ہوں، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، گھبراؤ نہیں، میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں جبریل آیا ہوں اور آج تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو ان کی بیوی 99 برس کی تھیں اور بانجھ بھی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 برس کے تھے۔ تو فرتے خوشی میں چیخنے لگیں کہ ہائے مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ایک تو میں بوڑھی ہو گئی، دوسرا بچہ دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا آپ کو ہو کے رہے گا۔ اب یہاں سے ایک بات نکلتی ہے، مہمان نوازی کے اصول اور آداب بتلائے گئے کہ کوئی آپ کے گھر آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ سلام کرے اور آپ پہ لازم ہے کہ آپ جواب دیں۔ اچھا، اب سلام اور جواب کا معاملہ ختم ہو جائے تو مہمان کو بہت بور نہیں کرنا چاہیے، پہلے گھر میں جاؤ اور جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے حاضر کرو اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، بعد میں بقیہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ اور یہ مت پوچھو کہ آپ کے لیے کھانا لا رہا ہوں، آپ کے لیے چائے لاؤں کہ نہ لاؤں، تو مہمان شرمیلا ہوگا تو کہہ دے گا نہیں مت لاؤ، میں کھا کے آیا ہوں چاہے صبح کا بھوکا ہو۔ تو اسے پوچھنا نہیں ہے کہ لاؤں نہ لاؤں، لائیے گھر میں جو کچھ ہے اس کے سامنے پیش کیجئے اور جو بہتر چیز ہو وہ پیش کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت پیش کیا تھا، اور پیش کرنے کے بعد
بار بار اصرار کرتے رہیے، کھائیے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، کھائیے، میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ یہ کھلانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شرماتے ہیں، لجاتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو مہمان کو بار بار اصرار کرنا چاہیے، تاکہ بھوک اگر اندر سے لگی ہو اور اس کا اظہار نہ کرنا چاہتا ہو تو آپ کے بار بار اصرار سے آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دے۔ یہ ایک مہمان کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات جو معلوم ہوئی کہ جسے جانتے ہو اس کی بھی مہمان نوازی اور ضیافت کرو، جسے نہیں جانتے ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ نہیں پتا تھا آنے والے کون ہیں، مہمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا تقاضا یہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں، چہرہ دیکھ کے مہمان نوازی مت کرو۔ تو بیٹے کی بشارت سنا دی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ اور کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ نے وہی بات کہی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے گھر جائیں، بیٹے کی بشارت دیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے وہ جو آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے، آج اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج اس کا آخری دن ہے، کنکریاں مار مار کے ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو اب یہاں سے جب یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم کے گھر سے فارغ ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ گئے۔ تو وہ اتنے نالائق لوگ تھے کہ اس روئے زمین پہ لواطت کی ابتدا، جنسی میلان، مرد مرد کے ساتھ خواہش پوری کرے، لڑکا لڑکے کے ساتھ خواہش پوری کرے، اس لواطت کی گندی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ اور بدنصیبی یہ تھی کہ نبی کی بیوی خود ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مسلمان ہوئیں، حضرت لوط علیہ السلام کی، اور کل 13 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ تو جب یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے لوگ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے جا کے کہا کہ محلے کے لوگوں سنو، بڑے خوبصورت لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، جاؤ اپنی خواہش پوری کرو۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میری موت کے سامان آئے ہیں میرے گھر۔ اب حضرت اتنے نالائق لوگ تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا پیچھا ان لوگوں نے کر لیا، گھیر لیا کے۔ خوبصورت فرشتے تھے اور وہ قوم لوطی تھی، لواطت پسند تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے ان کے بازو، پورا آسمان و زمین میں چھا جاتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، 600 پر ہیں ان کے پاس۔ تو پریشان اب حضرت لوط علیہ السلام، کہا ارے تم اتنے ظالم لوگ ہو کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، ارے اللہ نے تمہیں بیویاں دی ہیں، کم سے کم جاؤ اپنی خواہش پوری کرو، مہمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ارے کوئی ہے نہیں جو اس قوم میں میری مدد کرے، ان ظالموں سے نجات ملے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ان کی بدماشی دیکھی تو ایک تماشا دیا، یہ سارے کے سارے وہیں اندھے ہو گئے، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، اندھی آنکھیں لے کے اپنے اپنے گھر جاؤ، صبح تمہاری خبر لیتا ہوں۔ یہ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور اندھے اندھے ہو کے اپنے گھر پہنچے۔ صبح ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئے اور پوری حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو، 13 لوگوں کو چھوڑا تھا، سب کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے گئے، وہیں سے گرا دیا، پوری کی پوری بستی مر گئی۔ اور گرانے کے بعد کنکریوں کی برسات کر دی، وہاں سے سارے کے سارے لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، سب مر گئے، 13 لوگوں کو چھوڑا تھا صرف۔ تو یہ تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو تھی۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ مشرکوں نے کہا تھا
کہ آپ کو نبی مان لوں گا لیکن چاند کو 2 ٹکڑے کروا دیجئے، آپ کو نبی مان لوں گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اللہ نے چاند کو کہا چاند پھٹ جا، چاند پھٹ گیا۔ غار حرا کے درمیان آدھا چاند ادھر تھا، آدھا چاند ادھر تھا۔ اللہ نے کہا پیغمبر یہ معجزہ اور نشانی مانگ رہے ہیں، میرے محبوب تجھے رسوا نہ ہونے دوں گا۔ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا 2 ٹکڑے کر دو چاند تو مانوں گا میں نبی، ٹکڑے ہوئے جو چاند تو شرما کے رہ گیا، وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا۔ تو یہ چاند کا نبی کے طرف سے دعا ہونا، پھٹ جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ چاند ٹکڑے ہوا، غار حرا کے دونوں درمیان چاند تھا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو جنت کی وادیوں میں لے چلتا ہوں، جنت کی سیر آپ کو کروا دوں تاکہ جنت کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے اور اس کی کوشش آسان ہو جائے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں اللہ نے جنت میں دی، اور ایسی ایسی چیزیں دیں کہ عقل حیران ہے، انسان پریشان ہے۔ اللہ نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ لوگوں ہم جنت میں تمہیں ایسی حوریں دیں گے کہ وہ حوریں بالکل شرمیلی ہوں گی، کسی کو دیکھیں گی بھی نہیں، اور وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ تم سے پہلے کسی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا، ایسی حوریں ہوں گی۔ اور ان حوروں کے جنت میں ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ جنت کی ایک حور اگر روئے زمین کی طرف دیکھ لے، نظر دوڑا دے تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ ایک حور جنت کی اگر اس روئے زمین کی طرف نگاہ ڈال دے تو روئے زمین روشن ہو جائے گی، یہ سارے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہ اور اس کا ایک دوپٹہ، جنت کی حور کا ایک دوپٹہ جس سے وہ پردہ کرے گی، اس کا ایک دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ایک دوپٹہ اللہ نے جو اس کا دیا ہوگا۔ تو یہ تو جنت کی حور کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ہم جنت میں ہر شخص کو 2 باغیچے دیں گے۔ اور باغ کس چیز کا ہو جانتے ہیں؟ وہ پورا کا پورا باغیچہ جو جنت میں دیا جائے گا وہ سونے کا ہوگا، پورا باغ سونے کا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو سونے کا باغ دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جو ایمان کے سیکنڈ درجے میں ہوں گے ان کو چاندی کا باغ دیا جائے گا، لیکن ہر جنتی کو دیا جائے گا۔ تو سونے کا باغ جنت میں ہوگا، اور اس میں رکھی ہوئی ہر چیز، آپ کو پانی چاہیے سونے کا گلاس ہوگا، کھانا چاہیے سونے کا برتن ہوگا، گھڑی پہننے کی خواہش ہے سونے کی گھڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر جنتی کو جو جنت دے گا، یا وہ سونے کی جنت ہوگی یا وہ چاندی کی جنت ہوگی۔ بگڑے غالب نے کہا تھا کہ ایسی جنت کو کیا کریں غالب جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، اس کا اپنا ایک نظریہ اور عقیدہ تھا۔ لیکن اللہ نے جنت میں ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ایسی جنت کو کیا کروں غالب جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں، اور پھر جب سدھرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا، زندگی بھر تمہیں کاندھے پہ بٹھا رکھا تھا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جنت میں جو حوریں ہوں گی اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا، کسی ہاتھ نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا، اور برس کی بات تو بھول جائیے۔ تو حور ملے گی اور سونے کا باغ ملے گا،
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور جنت میں گھومنے کے لیے حور کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، لمبے لمبے سائے، اتنا بڑا سایہ ہوگا، اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار، بخاری کی روایت ہے کہ اگر اس سائے میں 100 سال تک ٹہلتا رہے تھک جائے گا، وہ سایہ نہیں ختم ہونے والا۔ ایک جنتی کو جو سایہ ملے گا جنت میں گھومنے کے لیے، حوروں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، حور بھی مل گئی، جنتی باغ بھی مل گیا، گھومنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، متقیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سایہ بھی دے دے گا۔ 100 سال تک آدمی چلتا رہے اس جنت میں گھوڑے پہ سوار ہو کے، جنتی کو ملنے والا وہ سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت تمام لہو لعب سے پاک ہوگی۔ آدمی دنیا میں غیبت بھی کرتا ہے، آدمی دنیا میں برائی بھی کرتا ہے، آدمی دنیا میں چغل خوری بھی کرتا ہے، جتنے برے اچھے کام ہیں سب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کا یہ معاملہ ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، صرف اور صرف سلام سنائی دے گا۔ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ان کے دل میں نہ ایک دوسرے کے لیے رنج ہوگا، نہ کسی کے لیے ملال ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ خاندان کی لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ دنیا کے جتنے خرافات ہیں اللہ سارے کے ذہنوں سے مٹا دے گا۔ کسی نے کہا تھا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ کبھی کبھی انسان تصور کرتا ہے کہ شاید ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں، شاید مجھے یاد نہ آتے تو بہتر ہوتا۔ اللہ سارے حادثات بھلوا دے گا۔ لڑائی کس سے کیا ہوگا، جھگڑا کس سے کیا ہوگا، دشمنی کس سے رہی ہوگی، خاندانی جھگڑا کس سے رہا ہوگا، رشتہ داری کا جھگڑا کس سے رہا ہوگا، اللہ ذہنوں سے مٹا دے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما، صرف اور صرف ہوگا تو سلام ہوگا، صرف اور صرف ہوگا تو جواب ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں حوروں کو کنواریاں بنا دیا ہے۔ وہ جتنی بھی حوریں جنتی کو اس کے خواہش کے لیے ملیں گی، اللہ نے انہیں کنواری بنایا ہوگا۔ اور ایک بات اور جان لے، جنت میں کوئی مرد جائے گا یا جنت میں کوئی عورت جائے گی، ہر شخص کی عمر 33 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 33 برس کا آدمی جنت میں جائے گا۔ فجعلناہن ابکارا، تو جنت میں تو آدمی کو حوریں ملیں گی، لیکن دنیا کی بیوی اگر نیک ہے نا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ دنیا کی بیوی اگر نیک ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو حوروں کے فضائل بیان کرتے 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 دنیاوی عورت پہ پہنچ گئے۔ اب ایک آدمی بڑا پریشان تھا اپنی بیوی سے، کہا مولوی صاحب بس کیجئے، دنیا میں بھی اس نے پریشان کیا، وہاں بھی نہیں چھوڑے گی، اب تو رہنے دیجئے، جنت میں تو چھٹکارا دلوا دیجئے۔ تو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اگر دنیا کی بیوی نیک ہے، اگر کالی ہے تو اللہ گوری بنا دے گا، اندھی ہے تو آنکھ والی بنا دے گا، بوڑھی ہے تو جوان بنا دے گا۔ تمہاری دنیا کی جو نیک بیوی ہے، اگر تم چاہتے ہو، محبت ہے کہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے، تو خود بھی نیک بن جاؤ، اسے بھی نیک بنا دو، تمہاری بیویوں کو اللہ جنت میں تمہارے ساتھ کر دے گا۔ دنیا میں جیسی بھی رہی ہو، اللہ تعالیٰ 33 برس کا بنا کے ہر مرد عورت کو جنت میں داخل کرے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی پھلکی ادب میں مذاق بھی کیا کرتے تھے، کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب ایک بڑھیا رونے لگی، کہا ہائے اللہ میاں، ساری زندگی تو میں نے اتنی خدمت کی، آپ کہتے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بڑھیا بھی جنت میں جائے گی مگر جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی۔ تو کوئی آدمی بوڑھا ہو کے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دنیا میں حور بھی ملے گی آخرت میں،
اور دنیا کی جو بیوی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے حوروں کا درجہ دے کے آپ کی بیوی کو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ وہ اللہ وہ اول بھی ہے، وہ اللہ آخر بھی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ وہ الاول والآخر، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ پہلے تھا، وہ بعد میں رہے گا، وہ ساری دنیا پہ غالب ہے، اور جہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں اس کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، کیوں نہ رہے؟ دنیا میں ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، اس کا غلبہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات جان لیں کہ اس روئے زمین کی یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو ساتھی عنایت کیے وہ بڑے خوبیوں والے تھے، انہی کی محنتوں کا ثمرہ اور پھل ہے کہ آج ہمیں اسلام بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے۔ مسلمان گھر میں آنکھیں کھولی، نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ دیا گیا، یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ تھا۔ اور اسی لیے فرمایا لو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی آدھا کلو جو بھی خرچ کر دے گا تمہارے سونے سے بڑھ کے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو۔ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، برابر نہیں ہو سکتے۔ جو غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے نہیں کی، برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے غزوہ احد میں اپنی جانیں لڑا دیں، جو نہیں گئے، برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کی، جو شرکت نہ کر سکے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کے فضائل اپنی جگہ، مرتبے اپنی جگہ، پہنچ اپنی جگہ، لیکن ان تمام فضیلتوں، مرتبوں اور پہنچ کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ ہر صحابی رسول سے فرما لیا ہے۔ مرتبے اپنی جگہ ہوں گے، درجے اپنی جگہ ہوں گے، کلاسیں اپنی جگہ ہوں گی، کوئی اوپر ہوگا، کوئی نیچے ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، یہ بحث اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات مسلمہ ہے، حقیقت ہے کہ کوئی صحابی رسول جہنم میں نہیں جائے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی رسول سے جنت کا وعدہ دنیا میں فرما لیا۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا انت علیہ کظہر امی، تو میرے ماں کی طرح ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن زمانے جاہلیت میں اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا تھا تو طلاق ہو جاتی تھی۔ ایک صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے شوہر بھی صحابی تھے، اور یہی بات کہہ دی جو زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے، تو میرے ماں کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں مانوں گی کہ طلاق ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ نبی علیہ السلام سے آئیں اور بحث و مباحثہ اور تکرار کرنے لگیں، پیارے رسول طلاق کیسے ہو جائے گی؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی گھر میں تھی
وہ عورت پیارے حضور سے بحث و مباحثہ اور تکرار کر رہی تھی، اس کی آواز کو میں برابر نہ سن سکی، لیکن آسمان پہ بیٹھنے والے خدا نے سن لی، اللہ نے اس کی بات کو سن لی اور اس عورت کی بات کو مان بھی لیا اور جبریل کو بھیجا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ ہے نبی علیہ السلام اس عورت کو بتا دیجئے کہ اس کا طلاق نہیں ہوا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے تو مجھ پر میرے ماں کی طرح ہے، طلاق نہیں ہوگی، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ جرمانہ تو ضرور پڑے گا تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ کہا جرمانہ کیا ہے؟ تو کہا جرمانہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے تو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، بیچ میں اگر چھوڑ دیا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو جو کھاتا ہے وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ تو کہا طلاق تو واقع نہیں ہوگی، طلاق نہیں مانی جائے گی، لیکن کم سے کم اس کا کفارہ جو یہ ہے وہ اتنا ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر آدمی کوئی وہ بھی نہیں ادا کر سکتا ہے تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا ہے، لیکن دلوں کا حال تو کم سے کم وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب، اور ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے اس آیت کریمہ میں، اہل مشرکین اور اہل کتاب جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کانا پھوسی شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہے اور 2 آدمی اس کو دیکھ کے کوئی گفتگو کریں، اس پہ نظر صرف پڑ جائے، گفتگو کسی اور کو ہو، تو اس کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو جائے گا گفتگو میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کانا پھوسی شروع کر دیتے۔ اب مسلمان ان کی کانا پھوسی سے گھبرا جاتے کہ کیا معاملہ ہے، ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی کسی جماعت کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا ہے، یہ گفتگو ایسی کیوں کر رہے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور تنبیہ کیا مشرکوں کو، یہودیوں نصرانیوں کو کہ خبردار، میرے صحابہ کو دیکھ کے تم کانا پھوسی مت کیا کرو، یہ تمہارے لیے نقصان کا سودا ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی بات کہی کہ اے مسلمانوں، تم کسی کو دیکھ کے کانا پھوسی مت کرو۔ آدمی کسی کو دیکھتا ہے کانا پھوسی شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک آدمی کا ذہن و دماغ سلامت رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 آدمی ہوں تو ایک آدمی کو سائیڈ میں کر کے 2 لوگ آپس میں گفتگو نہ کریں، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اس کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو ایک تو کانا پھوسی سے روک دیا کہ کسی کو دیکھ کے تم کانا پھوسی کرو، اور دوسرا 3 آدمی ہوں تو ایک کو تنہا کھڑا کر کے 2 لوگ گفتگو کرو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گا، یہ کام بھی تم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم واخوانہم وازواجہم وعشیرتہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ ایک دل میں دشمنی بھی ہو اور کسی کا پیار بھی ہو، کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو، آخر اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا، اور مسلمانوں نے اس آیت کو سچ کر دکھایا تھا کہ مسلمان، انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں سے کبھی وہ محبت نہیں کی جو ایمان والوں سے کیا تھا۔ اور یہ مسلمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ محبت کرنا ہے تو وہ اپنے سے کرے، غیر سے کرے تو دکھاوا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، دلی طور پہ آپ کسی کو دل نہیں دے سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی
اور مسلمان اس آیت کی عملی تفسیر بن گئے۔ غزوہ بدر میں جب 70 مشرکین مکہ گرفتار کر کے لائے گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اور ہم لوگ بھی تو مکہ کے ہی بسے بسائے لوگ ہیں، مدینہ اسلام لے کے آئے ہیں، یہ 70 مشرک جو بھی آئے ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہو اس کے حوالے کر دو، وہ اس کی گردن مارے گا، کوئی اور نہیں مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا پہلے میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کرو، پہلے اس کی میں گردن کر کے بسم اللہ شروع کروں گا، اس کے بعد بقیہ صحابہ شروع کریں گے۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں مار کے یہ ثابت کیا تھا، یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری آیت پہ ہم کھڑے ہیں، محبت اگر ہے تو ایمان والوں سے ہے، رشتہ اگر ہے تو کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، اگر لگاؤ ہمارا ہے تو مسلمانوں سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ ان کی گردنیں ماری۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سگا بیٹا حضرت عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گئے، بیٹا مسلمان نہیں ہے لیکن چونکہ باپ ہیں، کئی مرتبہ تلوار کے نیچے آئے، بیٹے نے بچا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن مسلمان ہو گئے، اور ایک دن دونوں کھانا کھا رہے تھے، کہا ابو جان ایک بات بتاؤں؟ کہا بیٹا بولو کیا بات ہے؟ کہا فلاں غزوے میں تم کئی بار میرے تلوار کے نیچے آئے، تم میرے باپ تھے، جب جب بھی آئے میں نے باپ کا لحاظ کر کے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا رب کی عزت کی قسم میرے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا میں تیری گردن اڑا دیا ہوتا، اس لیے کہ رشتہ تو ایمان اور دین کا ہوتا ہے، رشتہ اسلام اور کفر کا نہیں ہوا کرتا۔ انہوں نے محبت اگر کی تھی، رشتہ کسی سے رکھا تھا تو اپنوں سے رکھا تھا۔ حسن سلوک اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ ایک دن مسلمان آئیں گے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے 3 بڑے خاندان تھے جو مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف و اکناف آس پاس میں آباد تھے۔ ایک خاندان بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا، ایک بنو قینقاع تھا۔ مسلمانوں سے ان کا معاہدہ یہ تھا کہ سیاسی طور پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دین اپنا جگہ، مذہب اپنی جگہ، لیکن غیر اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں، ہم دفاع کریں گے ایک دوسرے کا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ساتھ تو لے لیا، معاہدہ تو کر لیا یہودیوں نے، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں کبھی نہیں چوکتے تھے۔ اور یہودیوں کی ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی کسی پہ حملہ نہیں کرتے، کسی نہ کسی کو وقت پڑے گا تو آپ کو اپنوں سے لڑا دیں گے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ہے یہودیوں نے۔ تو اپنا ملے رہتے، اور باہر کے لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں ان سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، سامنے سے مسلمانوں سے ملے، در پردہ ان سے ملے۔ ایک دن ان لوگوں نے کسی معاملے کے لیے، بنو نذیر جو خاندان تھا ان کا، ان لوگوں نے رسول علیہ السلام کو بلایا، اور ان کا مقصد تھا کہ آج رسول کو مار ڈالنا ہے۔ رسول علیہ السلام نکلے اس خاندان میں جانے کے لیے، ان کا ارادہ تھا کہ ہم چھت پہ چڑھ جائیں گے اور وہ نیچے گفتگو کر رہے ہوں گے، اوپر سے پتھر پھینک دیں گے یا مر جائیں گے، پتھر سے مار دیں گے، جان لے لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جیسے نکلے کچھ دور راستے میں پہنچے تو جبریل آ گئے، اللہ کے رسول آپ مت جائیے، دشمنوں نے ایسی ایسی سازش کر لی ہے آپ کے ساتھ۔ پیارے رسول علیہ السلام لوٹ آئے اور صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی،
اور یہ معاملہ اتنا غضبناک تھا کہ صحابہ کرام جوش جنون میں آ گئے کہ ہاں پیارے رسول ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں. گئے اور پورے خاندان کا مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے گھیراؤ کر لیا, ان کا جینا تنگ کر دیا, محال کر دیا. اور وہ بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے, لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے, اپنے گھروں میں اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے, تالے لگا لیے, گیٹ بند کر لیا, شٹر بند کر لیا, دروازہ بند کر لیا, اور کئی دنوں تک مسلمانوں نے انہیں گھیر رکھا. اور آخر میں ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ ہماری جان کی امان دے دو, آپ جو کہو ہمیں منظور ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جان کی امان ہے, تمہیں کوئی نہیں مارے گا, تمہیں کوئی نہیں ستائے گا, کوئی ٹچ نہیں کرے گا, لیکن اب اس شہر میں ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے اس لیے کہ تم نے ہمیں مارنے کی سازش کی تھی. ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا, کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, اور اگر میرے پاس جبریل نہ آئے ہوتے تو آئے تو تم نے ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا. وہ آستینوں کے سانپ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو شہر سے نکال دیا. وہ اپنے گھروں کے دروازے اکھاڑ لے گئے, پلر اکھاڑ لے گئے, برتن اٹھا لے گئے, سارے شہر سارے گھر ان کے سونے پڑے تھے, اور جا کے خیبر میں آباد ہوئے. بعد میں پھر ان سے جنگ ہوئی, مسلمانوں نے اس خیبر کو پھر فتح کیا, اور وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں کو, رہتے تھے, اور مسلمان اپنی حکومت میں ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتے تھے. ہوتے کرتے معاملہ چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی اور جب خلیفہ بنے تو خیبر سے پھر ان یہودیوں کو ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے نکال کے ملک شام کی طرف انہیں بھگا دیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے ان کی جان کی حفاظت کی. اچھا, انسان سے اور بڑے بڑے لوگوں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بھول ہو جاتی ہے. ایک صحابی تھے بیچارے, ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح ان یہودیوں سے معاہدہ تھا, صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ 1400 صحابہ کرام گئے تھے عمرے کے لیے اور عمرہ نہیں کرنے دیا, واپس بھیج دیا. تو معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا, کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا, لیکن در پردہ معاہدے کے بعد ان لوگوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف. تو عہد رسول نے نہیں توڑا تھا, عہد اور معاہدے کو ان مشرکین مکہ نے توڑا تھا, وہاں کے یہودیوں نے توڑا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہمارا کیا ہوا معاہدہ یہ اندرونی طور پہ توڑ رہے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کی تیاری کر لی خاموشی کے ساتھ. معاہدہ انہوں نے توڑا تھا, معاہدہ رسول نے نہیں توڑا تھا. اس حملے کی تیاری ایک صحابی رسول حضرت حاتب ابن بلتا یہ اٹھے اور انہوں نے مشرکوں کو خبر کر دی. صحابی ہیں اور مکہ کے مشرکوں کو خبر کر دی کہ رسول تم سے جنگ کرنے والے ہیں, تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اور خبر اس طرح سے کیا کہ ایک عورت کو انہوں نے تیار کیا اور ایک خط لکھا اور کہا یہ خط لے کے جاؤ اور جا کے مشرکین مکہ تک یہ میرا خط پہنچا دینا. ادھر صحابی نے خط دیا, ادھر وہ عورت کچھ راستہ اس نے پار کیا تھا, جبریل آ گئے. اللہ کے رسول آپ نے جو پلاننگ کی تھی ان مشرکین مکہ کے خلاف, آپ کے ہی گھر سے ایک صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتا نے اس چیز کی مخبری کر دی ہے. فلاں عورت کے پاس خط ہے, وہ خط اس نے اپنے بال میں گھسا رکھا, سر کے بال میں اس نے خط گھسا رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو بھیجا, کہا جاؤ اس عورت کو جلدی سے گرفتار کرو اور اس کا خط لے کے آ جاؤ. تو صحابہ کرام گئے تو پہلے تو اس نے آناکانی کی, لیکن نبی نے کہہ دیا ہے کہ خط اس عورت کے پاس ہے تو بات تو یقینی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, خط تو تمہیں نکالنا پڑے گا, یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جبریل نے آ کے بات بتائی ہے. تو اس نے خط نکالا اور خط نکالنے کے بعد دیا
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رسول کو بلایا، کہا آخر یہ بتاؤ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا معاملہ کچھ نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ میں تو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا ہوں، لیکن میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان آج بھی مکہ میں مشرکوں کے ہجوم میں قید ہے۔ پیارے رسول میں انسان ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اگر میں اس چیز کی خبر دے دوں گا مشرکین مکہ کو تو میرے آل اولاد کی حفاظت کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ یہ کام مت کرنا۔ تو جب بھی کسی دشمن نے وار کرنے کی کوشش کی ہے یا کسی مخالف طاقت نے کوئی پلاننگ کی ہے، جبریل کو بھیج کے رسول کے پاس رب نے آپ کی مدد فرما دی۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ یہودی جو ہیں جنہیں تورات دیا گیا ہے، ان یہودیوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے پیٹھ پہ کوئی سامان لاد لیا ہو، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ ہماری پیٹھ پہ کتاب رکھا ہے یا ہماری پیٹھ پہ تورات رکھا ہے یا ہماری پیٹھ پہ کوئی سامان رکھا ہے۔ تو کہا یہ بالکل جانور ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں تورات مل گئی لیکن تورات کو پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، کبھی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جہاں جہاں ان کا مفاد نظر آیا وہاں وہاں تورات کو تبدیل کر دیا، جہاں جہاں مقصد کے خلاف تھا وہاں اس کی آیتیں بدل دی، جہاں ان کے مفادات پہ حرف پڑتا تھا وہاں وہاں یہ اس کے خلاف گئے اور تورات کو مٹا دیا۔ اور یہ تو جانور ہے، گدھوں سے بھی بدتر ہیں، اور گدھوں سے بدتر اس لیے ہیں کہ گدھا تو بیچارہ اس کو شعور ہے ہی نہیں، گدھا تو پہلے سے لاشعور ہے، اس کی کمی کیا ہے؟ اور تم تو انسان ہو، تم نے شعور رکھ کے بھی گدھا کی طرح بے شعوری کا کام کیا ہے۔ گدھا تو پہلے سے بے شعور ہے، تم تو انسان بنائے گئے ہو، شعور والے بنائے گئے ہو۔ اگر گدھے کو نہ پتا چلے کیا رکھا ہے تو مانی جا سکتی ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ شاید تمہیں تورات دیا گیا ہے اور تمہیں اس تورات پر عمل کرنا چاہیے، اس کی اپنی زندگی کا لازم جز بنانا چاہیے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں اپنا دائی اور رہبر اور رشی اور منی ماننا چاہیے۔ اس کے بعد جمعہ میں لیٹ آنے والے سن لیں، کل جمعہ بھی ہے۔ عموماً وقت ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے تو مزاج بنا لیا ہے، ان کو وقت معلوم ہے جماعت کتنی بڑی ختم ہوگی، کھڑی ہوگی، اس وقت آتے ہیں۔ اسلام کا ایک اصول ہے، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، یہاں تک یہ فرشتے رحم مادر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں بھی یہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہ نطفے کی شکل میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نطفہ ہو گیا، جمع ہوا خون بنا دو، اللہ جمع ہوا خون بن گیا، اللہ کہتا ہے گوشت کا لوتھڑا بنا دو، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اللہ کہتا ہے اب اسے انسان بنا دو۔ یہ فرشتے خبر دیتے ہیں، اللہ انسان بنا دیا، یہ تو بتا انسان تو ہو گیا لیکن اچھا ہوگا یا برا ہوگا، سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ایمان والا ہوگا یا بے ایمان والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بنا انسان تو بنا دیا، اچھا بنا دوں یا برا بنا دوں یہ تو فرما دے۔ یہ فرشتے پھر اس پھونک ماری جاتی ہے اور وہ انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں وہ وجود کئی مراحل سے ہوتے ہوئے نطفہ ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ ہوتے ہوتے وہ اس میں سور میں پھونک ماری جاتی ہے اور وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں اور انسانی کی زندگی کے ایک ایک معاملات کو۔ تو جمعہ کے دن کچھ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد کے گیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد کے گیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ہر آنے والے نمازی کی جو بھی مسجد کے اندر داخل ہوتا اس کا نام لکھتے جاتے، ثواب لکھتے جاتے، کب آیا وہ لکھتے جاتے، پوری انٹری
فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، خطیب ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد آنے والے شخص کا فرشتوں کے رجسٹر سے نام غائب ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے بعد آنے والوں، اذان کے بعد مسجد میں داخلہ لینے والوں، ثواب کی نیت اور لالچ سے آنے والوں، تم محنت کر کے آتے ہو، نہا کے آتے ہو، دھوپ کی تھکان برداشت کر کے آتے ہو، پٹرول ڈال کے آتے ہو، دکان کا شٹر گرا کے آتے ہو، سب کچھ کر کے آتے ہو، نئے نئے کپڑے پہن کے آتے ہو، لیکن جب واپس جاتے ہو تو تمہارا دامن نیکیوں سے خالی جاتا ہے۔ تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی نیکی تمہاری نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آنے کا ارادہ کرو تو مؤذن کے اذان دینے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جایا کرو، ورنہ تمہاری کوئی نیکی اور تمہارا کوئی اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جائے گا، فرشتوں کے رجسٹر میں بھی وہ ثواب نہیں درج ہوگا۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے مومنو، جب اذان دی جائے جمعہ کے لیے تو سارے کاروبار چھوڑ دو، مسجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ مسجد میں، اور سارے خرید و فروخت کے کام چھوڑ دو۔ اور اللہ نے پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو گئی، اب آرام سے مسجد میں نکلو، اللہ کی روزی بہت کشادہ ہے، زمین بہت کشادہ ہے، جاؤ روزیاں تلاش کرو، روزیاں رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے رب کا خیال کیا ہے، مسجد میں وقت دیا ہے، تو وہ بارگاہ دو عالم وہ آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا، آپ کو روزی دے کے آپ کے گھر واپس بھیجے گا۔ تو نماز وقت پہ آؤ، اذان ہونے کے بعد آؤ، ورنہ کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ایک بار ہوا کیا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور کچھ بزنس مین لوگ آ گئے۔ مدینہ چونکہ بزنس کی منڈی تھی تو بہت لوگ وہاں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو کچھ لوگ قافلے پر، اونٹوں پر، ایک بڑا سا قافلہ کوئی مال لے کے بیچنے کے لیے آ گیا۔ اب یہ جتنے مسلمان خطبہ سن رہے تھے ایک ایک اٹھ کے مسجد سے غائب ہو گئے، اور پیارے رسول علیہ السلام کے سامنے صرف 12 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو خطبہ سن رہے تھے، اور پوری مسجد خالی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں بنے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ارے مسلمانوں، میرے حبیب کو اس کے ممبر پہ تنہا چھوڑ دیتے ہو، مسجد سے باہر چلے جاتے ہو، خبردار مسلمان ہو تو آج کے بعد یہ گناہ مت کرنا۔ پورا دن خالی ہے، پوری زمین خالی ہے، رب کی کشادہ روزی تمہاری لیے خالی ہے، لہذا پیارے رسول کو اس طرح مسجد میں تنہا چھوڑ کے مت جاؤ۔ یہ مختصر سے لوگ ہیں خطبہ سن رہے اور تم سب لوگ غائب ہو گئے ہو، تو یہ گناہ کا کام مت کرو۔ تو یہ جمعہ کا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ آپ کو کب آنا ہے، آپ کو کب جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے، مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان جو مکہ سے گیا تھا اور ایک مدینے کا مسلمان، دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور تو میں ہو گئی۔ تو مکہ والے مسلمان نے مکہ والے مسلمانوں کو بلایا، آواز دی، اور مدینہ کا انصاری مسلمان جو تھا اس نے انصاری مسلمانوں کو آواز دی، اور اس نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اسی مجلس میں شامل تھا،
اور مسلمانوں میں جھگڑا اور فساد کیسے کرایا جائے، یہ شہر کیسے جل جائے، وہ مسلمان جو ساتھ میں کھاتے ہیں ان کی برتنیں الگ کروا دوں، جو ساتھ میں سوتے ہیں ان کا بستر الگ کروا دوں، جو ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں جان لینے کے لیے تیار کروا دوں، جو شہر اور مکان دیا ہے شہر سے نکلوا دوں۔ اس نے زندگی کی ہر سازش یہی کی کہ مسلمان جو آپس میں پیار و محبت بھائی چارگی سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو اس نے جب دیکھا مسلمان لڑ رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا دیکھا یہ لوگ مکہ سے بھاگ بھاگ کے آئے، تم نے اپنا گھر ہی نہیں دیا ہے، تم نے اپنا باغ انہیں دیا ہے، تم نے اپنی زمین و جائیداد انہیں دے دی ہے، اور آج یہ اتنے جری اور بہادر ہو گئے کہ آج تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے سارے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا، اور بھڑکانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج چلو مدینہ چلو، اور عزت والا آج ذلیلوں کو مدینہ سے دھکے مار کے باہر نکال دے گا۔ آگ اس نے بھڑکائی، لیکن آگ تو نہ بھڑکی، لیکن سگا بیٹا اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام، اچھا اب اس نے جتنی باتیں کہی تھیں، جنگ کی آگ بھڑکائی، صحابہ کرام کو پیارے رسول کو ذلیل کہا، ایک صحابی نے ساری باتوں کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اور رسول سے جا کے شکایت کر دی، اللہ کے رسول اس نے تو جنگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو مسلمان کم سے کم اتنے سمجھدار تھے کہ اس کی منافقت کو سمجھ گئے، ورنہ تو خون بہہ جاتا۔ اور اللہ کے رسول اس نے آپ کو ذلیل بھی کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں اسے بلاتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن ابی کو جب پیارے رسول نے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہا نہ میں نے آگ بھڑکائی ہے اور نہ میں نے کسی کو ذلیل کہا ہے، برا بھلا میں نے کسی کو نہیں کہا ہے۔ تو صحابی بیچارے ٹینشن میں آ گئے، غمزدہ ہو گئے، کہا یہ بتاؤ میں تو رسول کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا، اس نے سب کچھ کہا ہے اور مجھے جھوٹا بنا دیا۔ اس صحابی کی اللہ نے لاج رکھ لی، اور جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول گھبرائیے نہیں، اس صحابی نے سچ بولا ہے اور جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، وعدے سے مکر رہا ہے۔ اچھا تو جنگ کی آگ بھی بھڑکائی اور کہا مدینہ سے ذلیلوں کو، صحابہ کو، رسولوں کو آج نکال کے باہر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی مدینہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابی کا سگا بیٹا ننگی تلوار چمچماتی ہوئی لے کے مدینہ کے باہر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، باپ کا انتظار کر رہا ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ اور جب اس کا باپ عبداللہ ابن ابی پہنچتا ہے تو بیٹا دروازے پہ روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے آج میرے رسول کو ذلیل کہا، میرے پیغمبر کو، اس ماں کے بیٹے کو جس ماں سے بہتر خوبصورت بیٹا کسی نے جنا ہی نہیں ہے، جس سے بابرکت انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، جس کی تو شخصیت کا یہ عالم ہے کہ آسمان پہ رب دعائیں مانگتا ہے، یہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، یہ روئے زمین کے لوگ جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، درود ابراہیم پر پڑھ رہے ہیں، آج تم نے اس شخص کو ذلیل کہا ہے، خبردار آج میری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی، آج تجھے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بیٹا اڑ گیا، تلوار لے کے کھڑا، باپ منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، بیٹا غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہا نہیں، جب تک پیارے رسول آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، رب کے عزت کی قسم آج میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یا رسول آ کے منع کریں گے، ورنہ تیری گردن ہوگی، آج میری تلوار ہوگی۔ میرے رسول کو تو نے ذلیل کیسے کہا؟ پیارے رسول علیہ السلام کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے جلدی سے آئے، کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ پیارے رسول اس نے آپ کو ذلیل کہا، میں تو اس کو مار ڈالوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں عبداللہ چھوڑ دو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ باپ بیٹے کو لڑاتا ہے، بیٹے سے باپ کی گردن کٹوا رہا ہے، عبداللہ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ اور وہی وہ باپ ہے، اور وہ بیٹے کی محبت تھی کہ وہی باپ، وہی منافق جب مر گیا تو بیٹے کی محبت پیدا ہوئی، دشمن ضرور تھا
پیارے رسول میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا کرتا دے دیں باپ کو پہنا دوں، شاید قبر کے عذاب میں راحت ہو جائے۔ اتنی گالیاں دینے کے باوجود، اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود میرے رسول نے اپنا کرتا نکال کے دیا، کرتا نکال دیا۔ جنازہ تیار ہو گیا، اللہ کے رسول چلیے جنازہ پڑھا دیجئے، باپ منافق تھا، شاید آپ کے جنازے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول جنازہ بعد میں پڑھائیے گا، ایک کام یہ کر دیجئے کہ اپنا تھوکے مبارک اپنے منہ سے نکالیے، اس کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیجئے، شاید اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ پیارے رسول نے اپنے منہ سے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک نکالا، اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پیارے رسول جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھا بھی دیا، جبرائیل امین آ گئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ارے پیارے حبیب سن لیجئے، ارے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جنازہ پڑھا دو گے، اسے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا، اور کہا سنو آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ جرات اور کوشش مت کرنا، میں نے پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ میرا باپ گرچہ دشمن تھا، مشرک تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کم سے کم اپنے دوستی کا خیال کر لے۔ اللہ کہے گا ابراہیم خلیل اللہ مشرکوں کے بارے میں میری بارگاہ میں آج گفتگو مت کرو۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو کہا جائے گا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، جب پاؤں کے نیچے دیکھیں گے تو ان کے باپ آزر کو بجو کی صورت بنا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کسی مشرک کے لیے قیامت کے دن راہ فرار نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں، اب یہ انسان کا معاملہ ہے اسے جنت اختیار کرنا ہے یا اسے جہنم اختیار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات آپ کی بیویاں تھیں، عورتوں میں آپس میں تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی ایک بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی پہلی شادی آپ نے اپنے غلام اسامہ بن زید سے کروائی تھی، جو بحث پچھلی درس میں ہوا ہے۔ بعد میں آپ کی شادی ان سے ہوئی، اللہ نے کروائی۔ تو حضرت زینب بنت جہش کے گھر جب آپ جاتے تو وہاں شہد پیتے اور دیر تک وہاں آرام فرماتے۔ تو آپ کی بعض بیویوں کو اس بات کو لے کے ٹینشن ہونے لگا ہے، اب ہر عورت چاہے گی میرا شوہر میرے پاس رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاننگ کی، کہا سنو یہ جاتے ہیں اور بہت دیر دیر تک ان کے گھر پہ رہتے ہیں، تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، یہ شہد پی کے جب آج آئیں تو ہم لوگ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ بھی کھایا پیا ہے تو ایک قسم کی اس سے بو آ رہی ہے منہ سے۔ تو اللہ کے رسول آئے تو دونوں بیویوں نے یہی بات کی، کہا آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، ہو کچھ نہیں رہا تھا، یہ پلاننگ تھی تاکہ یہاں وقت دیں وہاں زیادہ نہ دیں، ہوتا ہے عورتوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے شہد پیا ہے، کچھ تو کھایا نہیں ہے میں نے۔ تو دونوں بیویوں نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ تو بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے شہد پیا ہے، لیکن تم لوگ کسی کو مت بتانا، آج کے بعد میں شہد کبھی نہیں پیوں گا، میں نے حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اب یہ بات 7 آسمان پر بیٹھے ہوئے اللہ نے سن لی، جبریل کو بھیج دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے پیارے رسول میں نے جس چیز کو حلال کر دیا تمہیں حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ نے شہد کو حرام کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے روک دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچائی کی خبر ہو گئی کہ میٹنگ اور پلاننگ کیا ہوئی تھی، اور اللہ کو وہ بات کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو اور مومنوں کو اور نبیوں کو اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ جب جہنمیوں کا نور بجھ جائے گا، روشنی، وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، اب میں کہاں جاؤں، داہنے جاؤں، بائیں جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے جاؤں، تو مسلمانوں کا نور اور نور کی کرن اور روشنی اس کے آگے آگے چل رہی ہوگی، داہنے نور دکھائی دے گا، بائیں نور دکھائی دے گا، سامنے روشنی اور نور دکھائی دے گا۔ اب جب کافر دیکھیں گے تو مسلمانوں سے کہیں گے ارے مسلمانوں، ہم تو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کم سے نور اور روشنی ہمارے پاس پہنچا دو۔ مسلمان طنز کرتے ہوئے کہیں گے یہ نور تو ہم نے دنیا میں حاصل کیا تھا، وہیں چلے جاؤ، نور لے آؤ۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ رب العالمین، مشرکوں کا نور بجھ گیا، ہمارا نور مت بجھنے دینا، مشرکوں کا چراغ بجھ گیا، ہمارا چراغ مت بجھنے دینا۔ عرش والے، اسی چراغ کی خاطر ہم نے دنیا تیری محبت میں گزاری ہے، تیری اطاعت میں گزاری ہے، تیری رحمتوں میں گزاری ہے۔ عرش والے، میرا نور مت بجھنے دینا اور میری بخشش فرما دینا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو تو دنیا کے ہر چیز پہ قادر ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن عزت کا وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کا نور قیامت کے دن اللہ بجھنے نہیں دے گا۔ ایک آخری بات اللہ نے فرمایا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اب بھروسے کا ایک مطلب سمجھ لیں۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کا ایک اونٹ تھا۔ بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو، ظاہری وسائل کو اختیار کریں گے، دکان کھولیں گے تب اللہ روزی دے گا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہنے سے روزی نہیں ملتی، روزی تلاشیں گے تب روزی ملے گا، دعا مانگیں گے تب دعا قبول ہوگی، توبہ کریں گے تب اللہ توبہ قبول کرے گا۔ تو کوئی چیز مانگنے سے ہوتی ہے۔ ایک ماں کو بیٹے سے بڑی محبت ہے، شدید الفت ہے، لیکن بیٹا جب تک روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں دیتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے پورے سنسار اور دنیا کا۔ بیٹا جب تک رو نہ دے ماں دودھ نہیں دیتی ہے، اور رونے کے بعد بھی کبھی کبھی بہلاتی ہے، کتنی بار دودھ پلاؤں، شاید سو جائے تو اچھا ہوتا، بعد میں پلا دوں گی۔ تو انسان کو پہلے اپنی زندگی میں اسباب اور وسائل جو ہیں، ان اسباب اور وسائل کو تلاشنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور اونٹ کو باہر چھوڑ دیا اور پیارے رسول کے حجرے مبارکہ میں گھس گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا پیارے رسول وہ اونٹ تو میں باہر چھوڑ آیا ہوں۔ کہا باندھا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ کہا ارے بیوقوف، بھروسہ بعد میں کرنا، پہلے باندھ کے آ جا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، لیکن اللہ نے جو انسان کو اسباب و وسائل دیے ہیں، کم سے کم ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، ان وسائل کو تلاش کرنا چاہیے، ان وسائل اور اسباب پر اسے قد و کاوش اور محنت کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔